محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعے کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کی شکر گزاری۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ یوں تو اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بڑی کرم فرمائی ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہر نعمت کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، جس بھی نعمت کو آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کو نوازا ہے، اس نعمت میں آپ کے لیے آزمائش بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نعمتیں چھین کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم نے اس سے دونوں راستے دکھا دیے۔ یعنی اللہ نے امتحان کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو حقیر قطرے سے پیدا کیا اور امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ امتحان کا ذکر اللہ رب العالمین آگے کر رہا ہے، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب چاہے شکر گزاری والا راستہ اختیار کر لے، چاہے ناشکری والا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی دونوں راستے اللہ رب العالمین نے دکھا دیے ہمیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، چیک کر رہا ہے کہ بندہ کس ڈگر کے اوپر چلتا ہے۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اب خواہ وہ شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے، یہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ڈیپینڈ کر دیا ہے۔ شکر گزاری کرے گا، اللہ کی ذات میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ ناشکری کرے گا، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بزرگی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید سورہ ابراہیم کے اندر ایک خوبصورت نقشہ کھینچا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32، 33، 34 اس طرح سے یہ آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہترین خوبصورت نقشہ کھینچا، کس چیز کا؟ اپنی نعمتوں کا، اپنے انعامات کا۔ رب فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور وہ اللہ ہے خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر پھلوں کے ذریعے سے تمہیں روزی دی، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیاں اس نے چلا دی، وسخر لکم الانہار، اور اس نے نہریں جاری کر دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی بڑی نعمت کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، بغیر ستون کے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے پانی کے اوپر پھیلا دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس بغیر ستون کے آسمان سے پھر تمہیں بارش عطا فرمائی، اور بارش برسا کر اللہ نے تمہیں پھلوں کے ذریعے سے روزی عطا فرمائی۔ اور یہ جو کشتیاں ہیں جو ٹرانسپورٹ کے کام آتی ہیں، بھاری بھرکم سامان لے کر ادھر سے ادھر چلتی ہیں، اور یہ جو نہریں ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی پیدائش ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا
اللہ نے فرمایا کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے اپجاؤ بنا دیا، اس کے اوپر پانی برسایا۔ آپ دیکھیں پانی بھی کچھ خاص اپنے کلر کا نہیں ہے، مٹی بھی خاکی کلر کی ہے۔ ان دو نامعلوم کلروں سے اللہ رب العالمین کس قدر بہترین فروٹ کو پیدا کرتا ہے، بہترین پھلوں کو پیدا کرتا ہے، جن کے رنگیں مختلف ہیں، جن کے ذائقے مختلف ہیں، جن کے شیپ بھی الگ الگ ہیں۔ پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، کوئی پھل کڑوا ہے، کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی پھل کھٹا ہے، کسی کا رنگ لال ہے تو کسی کا رنگ پیلا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے۔ اللہ نے مختلف پھلوں کو مختلف رنگوں سے اور مختلف ذائقوں سے بنا دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نہریں جاری کر دی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اپنے کام پر لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو بھی ہم نے اسی طرح مسخر کر دیا۔ یعنی سورج اور چاند کو بھی اللہ نے ڈیوٹی پر لگا دیا ایک انسان کے لیے، اللہ نے دن اور رات کو بھی اپنی ڈیوٹیوں پر لگا دیا۔ دن جاتا ہے، رات پلٹ آتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ رب فرما رہا ہے یہ ہماری نعمتیں ہیں، ہماری نشانیاں ہیں جو انسان ہم نے تجھ پر نچھاور کر دی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تجھے وہ کچھ دیا جس کا تو نے سوال کیا۔ یہ بن مانگی نعمتیں ہیں، یہ بن مانگی سورج اور چاند، آسمان زمین، آسمان سے بارش برسانا، یہ اللہ نے بن مانگی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، پھر تمہیں وہ کچھ بھی عطا فرمایا جو کچھ تم نے اپنے رب سے سوال کیا، مانگا، رب نے تمہیں وہ عطا فرمایا۔ آج دیکھ لیجئے، آج ہم نعمتوں میں نہیں ہیں، آج ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، جو کچھ ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہماری دکھڑا ہوتا ہے، ہم اللہ کو سناتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی کرم فرمائیاں ہیں کہ انسان کے اوپر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں، تو اگر ہم گننے بیٹھ جائیں ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی تمام ہو جائے گی، یہ قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر نچھاور کی ہیں۔ ہمارا جسم، جو صحیح سالم جسم لے کر آج ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ کو سننے کے لیے، یہ صحیح سالم جسم اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں کی دلیل ہے۔ مسلمانوں، جاؤ ہاسپٹلز کا نظارہ کر کے آؤ، دواخانوں کو چیک کر کے آؤ، کیا حال ہے وہاں لوگوں کا۔ کسی کا پیر کٹا ہوا ہے تو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے دل کی نسیں بلاک ہیں، کسی کو کینسر ہے اور کیمو تھراپی اس کے اوپر چڑھ رہی ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، موتیا بن ہو گیا ہے، اس کی سماعت کو بس اس کی دیکھنے کی طاقت کو، بصیرت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، کسی کے کان نہیں ہیں، سننے کی طاقت کو اللہ رب العالمین نے سلب کر لیا ہے، کسی کی بولنے کی طاقت کو اللہ نے سلب کر لیا ہے، حتیٰ کہ ہر کوئی ایک پریشانی کے اندر مبتلا نظر آئے گا۔ مسلمانوں، آج اللہ نے ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام تکلیفوں سے، ان تمام بیماریوں سے نجات دے کر تمہیں مسجد کے اندر خوش و خرم اور صحت مند لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے شکر کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے، ہماری زندگی تمام ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن رب نے جو ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں ان انعامات کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمت دی ہے، یہ آنکھیں دی ہیں
آزمائش ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمت ہے تو آزمائش ہے، اور ان آنکھوں کا صحیح استعمال اس نعمت کا شکریہ ہے۔ اگر ان آنکھوں کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ نظارے ہم دیکھ رہے ہیں جن نظاروں کو رب نے دیکھنا حرام قرار دے دیا ہے، تو یاد رکھنا یہ آنکھوں کی ناشکری ہوگی۔ یہ کان اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی شکر گزاری یہ ہے، ان کانوں سے قرآن کی تلاوت سنی جائے، اللہ کا ذکر سنا جائے۔ اگر ان کانوں سے ہم گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، غیبتیں چگلی سن رہے ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے SMS، جھوٹی گفتگو سن رہے ہیں، تو یہ کانوں کی ناشکری ہے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ نے تمہیں کان دیے اور تم نے اللہ کے اس دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگایا۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ان کا شکریہ ادا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ کریں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ ہاتھوں کی شکر گزاری ہے۔ ہمارے قدم اللہ نے سلامت رکھے ہیں، ان قدموں سے دین اسلام کے لیے بھاگ دوڑ کریں، یہ ان قدموں کی شکر گزاری ہے۔ تو اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس پر لازم اور ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، تو رب آگے ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر، وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں مزید عطا کیا جائے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یعنی رب کا یہ اصول ہے، اللہ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم شکر گزاری کریں گے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو میں اور زیادہ بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو آج ہمارے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے، نعمتیں دے کے اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، چاہے ہم رب کی شکر گزاری کر کے اپنی نعمتوں کو اللہ رب العالمین سے اور زیادہ مزید کروا لیں، یا رب کی ناشکری کر کے ہم رب کے عذاب کے مستحق بن جائیں اور جو نعمتیں رب نے دے رکھی ہیں اللہ انہیں چھین لے۔ اللہ اس پہ قادر ہے۔ جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے نا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے مسلمانوں۔ جو مال اللہ نے دیا ہے، جو اولاد اللہ نے دیے ہیں، جو بینک بیلنس، زمین اور جائیداد اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جو پراپرٹی، جو گاڑی گھوڑے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اگر ہم ان پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، انہیں جائز طریقے سے یوز نہیں کریں گے، تو رب اس پر بھی قادر ہے کہ رب تمہیں ان تمام نعمتوں سے محروم کر دے جو تمہیں دے رکھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمراں، آج ان کی اولادیں بھیک مانگ رہی ہیں۔ وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، حکمراں گزرے ہیں، لیکن آج ان کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے، اور آج کے بھیک مانگنے والے، آج کے در در کی ٹھوکریں کھانے والے، اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہ بنا دیا ہے، حکمراں بنا دیا ہے۔ یہ رب کا اختیار ہے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو ہم اگر نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ مزید ہمیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو رب فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح اللہ نے آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے اس کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری کی اور اپنی
قوم کو ہلاکت کے گھیرے میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا جہنم یصلونھا وبئس القرار، صرف دنیاوی عذاب نہیں کہ ان کی دنیاوی نعمتیں چھن گئی ہیں، اللہ ان کو روڑ کے اوپر لے آیا ہے، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا جہنم یصلونھا وبئس القرار، پھر ان کا ٹھکانہ حقیقت کے اندر جہنم ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ قصص کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ کس کا واقعہ نقل کیا؟ قارون کا، جسے ہم سب جانتے ہیں۔ قارون اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ ایک بندہ تھا۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ قصص آیت نمبر 76 سے اس کا قصہ بیان کیا اور نقشہ کھینچا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتح۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل ان خزانوں کی کنجیوں کو اٹھا سکتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا مال قارون کو عطا کیا اللہ رب العالمین نے، اتنا مال عطا کیا کہ جن کوٹریوں کے اندر وہ مال رکھا ہوتا تھا، جن تہخانوں میں وہ مال رکھا ہوتا تھا، ان تہخانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک طاقتور جماعت اس خزانوں کی اس کے چابیاں اٹھا کر چلا کرتی تھی۔ بڑے بڑے اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں لاد کر لے جایا کرتا تھا۔ اتنا اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، اتنا اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ ایک بار وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ تمام نعمتیں نہیں دی ہیں، میری خود کی اپنے علم سے اور اپنی کوشش سے یہ ساری چیزیں میں نے حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنی دی ہوئی حصے کو بھی نہ بھول، اور جسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد خواہ نہ ہو، یقین مان اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی او لم یعلم، کہنے لگا قارون نے کہا یہ سب کچھ میرے اپنے سمجھ بوجھ پر ہے۔ یعنی جب انسان کو اللہ مال و دولت دیتا ہے، پراپرٹی سے نوازتا ہے، خزانوں سے نوازتا ہے، تو پھر انسان میں انا پرستی آ جاتی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے یہ تو میں نے کیا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو یہ فیکٹری کیسے چلتی، اگر میں نہ ہوتا تو یہ گھر بار کیسے چلتا، اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام کیسے ہوتا، اگر میں نہ ہوتا، میں نے نہیں کیا ہوتا تو یہ تجارت اتنی بڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جب اللہ رب العالمین انسان کو مال و دولت دیتا ہے تو اکثر انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور انا پرستی میں آ جاتا ہے۔ قارون نے بھی یہی کیا، انا پرستی اختیار کر لی، کہا مجھے میرے علم سے ملا ہے، اس کے تو میں لائق تھا، یہ میری کوشش ہے، یہ میری محنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو نے محنت کی، محنت کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت کے اندر وہ نہیں پا سکتے جو صرف محنت سے حاصل ہو جائے، یہ اللہ نے تیرے مقدر میں رکھی ہے، یہ اللہ نے تجھے دی ہے۔ لہٰذا قارون اپنے مائع سر و سامان کے ساتھ، اپنی بہترین لباس کے ساتھ نکلا، فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ لوگوں نے دیکھا کہ قارون کی کس قدر شان ہے، اس کا لباس دیکھو، اس کی جاہ و جلال دیکھو، اس کے خزانے دیکھو، تو فوراً جو دنیا پرست لوگ تھے وہ کہنے لگے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، ایک کاش ہمیں بھی قارون کی طرح عطا کر دیا جائے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، لیکن جو اہل علم تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا، وہ فوراً کہنے لگے کہ اے لوگوں، اس کو دیکھ کر
تم باولے نہ ہو جاؤ، تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے، بلکہ تم اس ثواب کی توقع رکھو جو اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن دینے والا ہے۔ یہ مال اور دولت دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو نیکی تم کرو گے، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ تم کرو گے، حقیقت میں اعمال کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا اور تمہارے کام آنے والی وہی چیز، وہی اعمال ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس شخص کو، اس بادشاہ کو اپنے مائے سر و سامان کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ کی ناشکری کی اس نے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی طرف نہیں پھیرا، اپنی نفس کی طرف پھیرا کہ یہ میری کمال ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میری تکبر ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرے عقل کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے اندر بھی میں گھس چکی ہے۔ رب نے کیا کہا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، اللہ نے اسے اور اس کے گھر کو، دونوں کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت نہیں اٹھی، یعنی اس کے نوکر چاکر، اس کے جتنے بھی ملازم تھے، کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے۔ اللہ نے اسے زمین دوز کر دیا، اس کے سب خزانوں سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، ان عذاب لشدید، رب نے فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے قارون کو نہیں چھوڑا، اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتا کر صاف طور سے کہہ دیا کہ تم شکر گزاری کرو گے اللہ مزید دے گا، ناشکری کرو گے اللہ کی نعمتوں کی تو قارون کا انجام دیکھ لو۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو عبرت بنا دیا اور بیان کر دیا تاکہ لوگ پیسے کے گھمنڈ میں آ کر، دولت کے گھمنڈ میں آ کر کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور صرف میں کے نعرے نہ لگائیں، بلکہ اپنی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ انہیں بھی اللہ نے بادشاہت دی، سلطنت دی، اقتدار دیا، حکومت دی، لیکن دونوں کا حال مختلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی، ایسی سلطنت دی کہ رہتی دنیا تک ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت اللہ نے کسی کو نہیں دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہ بنا دیا، پرندوں کی بولی اللہ نے سکھا دی۔ اسی طرح سے اللہ نے جناتوں کے اوپر حکومت دے دی، شیاطین کے اوپر حکومت دے دی، پھاڑ کھانے والے جانوروں پہ اللہ نے حکومت دے دی، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ نے جو ہے ان کے لیے تانبے پیتل کو جو ہے نرم کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی پوری سلطنت کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دے رکھی تھی، نکل رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات، انسان، پرندے سب جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بتا رہا ہے کہ کس قدر اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ چیونٹیوں کی وادی یعنی چیونٹی ایک حقیر مخلوق ہے، اور یہ سورہ اسی چیونٹی کے نام پر ہے جسے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔
تو جب چیونٹیوں کی وادی سے گزری حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک چیونٹی نے آواز لگائی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری کے اندر تم روند دی جاؤ اور سلیمان کو پتہ بھی نہیں لگے کہ ساری چیٹیاں ختم ہو گئی میرے لشکر کے پیروں تلے دب کر۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ وہ چونٹیوں کی بھی بولی سمجھ رہے تھے، اور بولی ہی نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ اتنی دور سے ان کی آواز کو بھی وہ سن رہے تھے۔ اتنی زبردست اللہ نے بادشاہت دی۔ جب وہ آواز سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ رب آگے فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرائے اور ہنس دیے اور دعا کی اللہ رب العالمین سے، ربی اوزعنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یعنی اس کے بدلے میں کہ اللہ نے ان کو چوٹیوں تک پر بادشاہت دے دی، ان تک کی آواز کو سنا دیا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں جو تو نے مجھے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور میرے والدین کو بھی تو نے نعمتوں سے نوازا۔ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اے اللہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں گا جس سے تو خوش رہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نیک اعمال کو بجا لائیں، زبان سے بھی شکریہ ادا کریں، دل سے بھی نعمت کو تسلیم کریں اور اپنے اعضاء سے بھی اس نعمت کا شکریہ اللہ کے سامنے پیش کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے مزید توفیق دے کہ میں اللہ تیری عبادت کر کے تیرے کو راضی کر لوں، تیری عبادت کر کے تیرا شکریہ ادا کر لوں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ يَا مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب تمام پرندوں کو جمع کیا گیا، صف بندی کی گئی، تو دیکھا ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ غائب ہے۔ ایک پرندہ اتنے بڑے لشکر سے غائب ہے جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اس میں سے ایک پرندہ غائب ہے، اور اللہ نے اس قدر ان کو جو ہے علم عطا کیا تھا کہ وہ ایک پرندے کے بارے میں بھی پتا چل گیا کہ ایک ہدہد رویل برڈ غائب ہے۔ پوچھا کہ کہاں گیا ہدہد؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یا تو کوئی مجھے عذر پیش کرے وہ پرندہ کہ کہاں غائب رہا، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، سخت عذاب دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی، وہ پرندہ فوراً اڑتا ہوا آیا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور کہنے لگا اے سلیمان میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں ملک سبا سے، ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں، اور اس خبر کا اے سلیمان تجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا انی وجدت امرأة تملکوہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا کہ اس کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، حکمران ایک عورت ہے، ایک رانی ہے، اور بھائی اتنا ہی بس نہیں ہے بلکہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے، اور اس کا ایک بڑا سا تخت بھی ہے، اور اللہ نے اسے بہت نوازا ہے، ہر چیز میں سے اللہ رب العالمین نے اسے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا، یہ سنا کہ ہدہد دلیل دے رہا ہے، تو انہوں نے چیک کروایا، جاؤ دیکھ کر آؤ، اور یہ پرچہ لے جاؤ، لے جا کر ڈال دینا،
یہ میرا پیغام ہے، اور ڈالنے کے بعد دور ہٹ کے دیکھنا کہ کیا ماجرا ہے۔ ہدہد وہ پرچہ لے کر، وہ دعوت لے کر جو سلیمان علیہ السلام نے لکھی تھی اس ملکہ کے لیے، اس رانی کے لیے جسے ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر، تو وہ ہدہد پہنچتا ہے اور وہاں پر اس پرچے کو گرا دیتا ہے اور اس کے بعد دور ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ ملکہ پرچے کو پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد اس کے اندر دیکھتی ہے کہ یہ ایک نبی کی طرف سے، ایک بادشاہ کی طرف سے خط ہے، انہم من سلیمان وانہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، تم میری تابعداری کر لو، مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی۔ اب ادھر دین کی دعوت سلیمان علیہ السلام کی پہنچی تھی، اور خود سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لا کر حاضر کر دے؟ وہ تخت بہت بڑا تھا، وہ ملک سبا کے اندر تھا۔ تو جب ملک سبا کا تخت لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کے اندر آواز لگائی، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، تو ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اس مجلس سے نہیں اٹھیں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس مجلس سے، اس سے پہلے میں ملک سبا سے تخت لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص اور بیٹھا تھا، قال الذین عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگا ایک شخص جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا کہ سلیمان تم پلک نہیں جھپکو گے، اس سے پہلے میں ملک سبا سے وہ تخت لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو نعمت تھی کہ پلک جھپکتے ہی ایک بڑا بھاری بھرکم تخت ملک سبا سے پلک جھپکتے ہی میرے سامنے آ گیا، تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری حکومت نہیں ہے، یہ میرا پاور نہیں ہے، یہ میرا پریشر نہیں ہے لوگوں پر، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اپنی نعمتوں کو، اپنے اوپر کی گئی نوازشوں کو رب کی طرف پھیریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یاد رکھنا جو نعمتیں حلال ہیں، جو نعمتیں حلال ہیں، حلال طریقے سے تم نے حاصل کی ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج دیکھ لیجئے کتنے مکانوں پہ اوپر باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، چاہے وہ مکان بینک سے سود لے کر بنایا گیا ہو، حرام دولت سے مکان بنایا گیا، بہنوں کی حصے کو غصب کر کے مکان بنایا گیا، پڑوسی کے حق کو مار کے مکان بنایا گیا، لوگوں کو دغا دے کے، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کے مکان بنایا گیا، اور بننے کے بعد لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ اعوذ باللہ۔ شیطان نے بھی بڑا ماتم کیا ہوگا اس پر کہ سارا سب کچھ میں نے کیا اور آخر میں لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو حلال طریقے سے تمہیں مال دیا ہے اور حلال طریقے سے ہی ہمیں حاصل کرنا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ان اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا میرے رب یہ تیرا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ شکر گزاری اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار غنی اور کریم ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب مجھے پتا ہے یہ تیری آزمائش ہے، یہ نعمتیں، یہ بادشاہت، یہ تیری آزمائش ہے،
اور میں اس آزمائش میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقتاً جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی بقا کے لیے کرتا ہے، اپنی جنت کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو رب کا کچھ بگاڑ لے گا۔ اگر پوری دنیا مل کر اگر بیٹھ جائے رب کی ناشکری کرنے تو رب کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آنے والی، اور ہم سب بیٹھ جائیں رب کی شکر گزاری کرنے میں تو رب کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی بڑھوتری نہیں ہونے والی۔ رب تو بلند اور بالا ہے، غنی ہے، کریم ہے، رب کو تمہاری شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری ناشکری سے تمہیں رب کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ تمہارے کو نقصان ہوتا ہے۔ شکر گزاری کرتے ہو وہ اپنی نفس کے لیے کرتے ہو، ناشکری کر دو گے اللہ غنی ہے اور کریم ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ واقعات ہیں، ان سے ہم عبرت اور نصیحت پکڑیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو دولت دی، مال سے نوازا، جس کو قارون کہا گیا، اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو خزانوں سمیت زمین دوز کر دیا، زمین میں دسا دیا۔ ایک نبی ہے جن کو بادشاہت دی گئی، ملک دیا گیا، بڑی سلطنت دی، اللہ رب العالمین کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، قیامت تک ان کے تذکرے کو پڑھا جائے گا، اس سے عبرت اور نصیحت لی جائے گی، اور